حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں لوگ اکثر سوالات کیا کرتے تھے جو کہ مختلف موضوعات کے حوالے سے ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی محفل میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا کائنات سے سوال کیا کہ کیا فوت ہونے کے بعد بھی ماں باپ کی روح اپنے گھروں کو لوٹتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو جواب عرض کیا وہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ماں باپ کی روحیں کس دن گھر میں آتی ہے۔ آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور اس کے بارے میں مکمل تفصیلات جاننی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سامعین محترم، سب سے پہلے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بتاتے ہیں اور پھر آپ کو روح کی آزادانہ حرکت کے بارے میں بھی چند روایات عرض کریں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں مولا کائنات نے فرمایا کہ اے سلمان، یاد رکھو جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی روحیں اپنے گھر اپنے بچوں کے پاس آتی ہے، وہ اپنی اولاد سے فریاد کرتی ہے، آہو بکا کرتی ہے، اور وہ اپنی اولاد سے یہ سوال کرتی ہے کہ صدقات اور نیک اعمال کے ذریعے ان پر مہربانی کرے۔ وہ ان سے اپنے لیے دعاؤں کے لیے سوال کرتی ہے۔ تو اس پر حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا کہ اے شیر خدا، ماں باپ کی روحیں کیوں واپس لوٹتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے محتاج ہو جاتے ہیں کہ کوئی ان کے نام پر صدقہ کرے، کوئی ان کے لیے نیک عمل کر کے ایصال ثواب کر دے تاکہ ان کے درجات بلند ہو سکے یا ان کے عذاب میں ان کی وجہ سے کمی ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی ارواح گھر لوٹتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ انہیں بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے، ان کے لیے اعمال کیے جائے اور صدقات دیے جائے۔ پھر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ پوچھا کہ یہ ارواح کب کب اپنے گھروں کو لوٹتی ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ ارواح ہفتے میں ایک دن اپنے گھروں کو لوٹتی ہے، اور وہ دن جمعرات کا دن ہے، یعنی جمعہ کی رات کو یہ روحیں اپنے گھروں میں آتی ہے اور چیخ چیخ کر اپنوں کو پکارتی ہے، لیکن جو لوگ زندہ ہیں ان کی آوازیں نہیں سن سکتے، وہ اپنے دنیاوی کاموں میں مگن رہتے ہیں، لہذا یہ روحیں اسی طرح مایوس ہو کر لوٹ جاتی ہے، سوائے ان کے جن کی اولاد نیکوکار ہو اور اپنے والدین کے لیے اعمال ہدیہ کرے اور ان کے لیے دعا کرے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے سلمان، یاد رکھنا، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے رہنا۔ جب کوئی اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو ان کی روحیں اللہ سے فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ، جس طرح ہماری اولاد نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کیا، تو ان پر بھی رحم فرما، ان کی دنیا کی پریشانیوں کو ختم فرما اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کر۔ سامعین کرام، یہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ارواح جمعرات کو اپنے گھروں کو لوٹتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی طرح کی ایک اور حکایت بھی روایت کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں اداس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ سے پوچھنے لگے کہ میں آپ کو افسردہ دیکھ رہا ہوں۔ تو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے سلمان، میں اس لیے اداس ہوں کہ آج میں نے ایک ماں کی روح کو اپنی اولاد کے گھر پر روتے ہوئے دیکھا ہے، وہ اپنی اولاد سے فریاد کر رہی تھی، اس کی آہو بکا سن کر میں پریشان ہوں، وہ اپنی اولاد سے یہ سوال کر رہی تھی کہ صدقات اور نیک اعمال کے ذریعے میرے اوپر مہربانی کرو، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرو۔ تو اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مرنے کے بعد ماں کی روح بھی واپس لوٹتی ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا ماں باپ جب فوت ہو جاتے ہیں
تو ان کا اپنا نامۂ اعمال تو بند ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ کوئی ان کے نام پر صدقہ کر لے، کوئی ان کے لیے نیک عمل کر کے ایصال ثواب کر دے تاکہ ان کے درجات بلند ہو سکے یا ان کے عذاب میں اس کی وجہ سے کمی ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی ارواح گھروں کو لوٹتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ انہیں بھی دعاؤں میں یاد رکھا جائے۔ سامعین کرام، ہمیں یہ معلوم ہوا کہ والدین کے لیے ان کی وفات کے بعد دعا ضرور کرنی چاہیے اور ان کو نامۂ اعمال ہدیہ کرنا چاہیے تاکہ ان کی ارواح کو سکون پہنچ سکے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ ہم لوگوں کی دعائیں آپ تک پہنچتی ہے؟ تو اس مرحوم نے جواب دیا، ہاں خدا کی قسم، یہ دعائیں ہمارے پاس نورانی لباس کی صورت میں پہنچتی ہے اور ہم ان کو پہن لیتے ہیں۔ لیکن سامعین کرام، کتنے افسوس کا مقام ہے اور افسوس کی بات ہے کہ عموماً لوگ اپنے مرحومین کو بھلا دیتے ہیں اور چند دن دعا کرنے کے بعد ان کے لیے دعا بھی نہیں کی جاتی۔ یہی عام مشاہدہ ہے۔ سامعین محترم، یہاں تک کی بات ہے ارواح کی کہ وہ مرنے کے بعد نقل و حرکت کر سکتی ہے یا نہیں، اس حوالے سے آپ کو ایسی روایات سناتے ہیں جن سے روحوں کی آزادانہ نقل و حرکت کے بارے میں واضح ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہما باہم ملے، ایک نے دوسرے سے کہا، اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے خبر کر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا۔ پوچھا گیا، کیا زندہ اور مردہ بھی ملتے ہیں؟ فرمایا، ہاں، مسلمانوں کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہے، انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہے جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت۔ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ ناظرین، روح وہ امر ربی ہے جس کے حکم اور پروگرام کے ماتحت ہمارا وجود شروع ہوتا ہے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے اور یہ نور توانائی کی ایک قسم ہے۔ اس طرح ملائکہ نور سے پیدا ہوئے، اسی طرح روح بھی۔ سائنسی تحقیق کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ روح اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے کا نام ہے، اس سے زیادہ جانا نہیں جا سکتا۔ انسان کے پاس جو علم ہے وہ بہت ہی کم ہے، بلکہ دیا ہی نہیں گیا، جبکہ روح کو سمجھنے کے لیے زیادہ علم چاہیے جو مخلوق کی شان کے لائق نہیں ہے۔ سامعین کرام، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے خدا کے فضل و کرم کا ذریعہ ہے اور خدا کی رضا ان کی رضا میں ہے۔ اسی لیے خدا نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کا بہت بڑا درجہ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق واضح کیے ہیں، یہاں تک بھی آتا ہے کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرما دیا کہ والدین کے سامنے اف تک بھی نہ کرو۔ جہاں اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر اجر رکھا ہے، وہاں پر ان کی نافرمانی پر عذاب بھی رکھا ہے، اور والدین میں والدہ کا درجہ اونچا رکھا ہے۔ زندگی کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم ہے، اور مرنے کے بعد بھی ہمارا مذہب ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ والدین کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے تاکہ ان کی کمی بیشی کو اللہ رب العزت معاف فرما کر ان کی بخشش کر دے اور ان کے درجات کو آپ کی دعاؤں اور نیک اعمال کی وجہ سے بلند فرماتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے دعاؤں اور نیک اعمال کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل مورل ٹی وی اردو کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔